بہت پرانی بات ہے۔ گھنے جنگل میں ایک لمبی دم والی لومڑی رہتی تھی جو اپنی مکاری کے لیے مشہور تھی۔ جنگل کے جانور ہمیشہ اس کی چالاکیوں سے ڈرتے تھے، مگر سب سے زیادہ نقصان ایک کوے کو ہوا تھا۔ ایک دن کوا ایک روٹی کا ٹکڑا چونچ میں دبائے درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا۔ لومڑی نے اسے دیکھا اور ایک چال چلی۔ وہ کوے کی تعریفیں کرنے لگی، ارے واہ، کیسا چمکدار اور خوبصورت پرندہ ہے، تمہاری آواز بھی کتنی پیاری ہوگی، اگر تم ایک گیت سناؤ تو جنگل میں دھوم مچ جائے گی۔ کوا اپنی تعریفوں میں بہک گیا اور گانے کے لیے جیسے ہی چونچ کھولی روٹی نیچے گر گئی۔ لومڑی نے فوراً روٹی اٹھائی اور بھاگ نکلی۔ کوا کچھ نہ کر سکا اور لومڑی کا منہ دیکھتا رہ گیا، بس دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا، لیکن وہ اس بے عزتی کو بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لومڑی بہت چالاک ہے، لیکن اس بار وہ اس سے بھی زیادہ ہوشیاری دکھائے گا۔ کچھ دن بعد کوے نے ایک اور روٹی کا ٹکڑا حاصل کیا، مگر اس بار وہ صرف سادہ روٹی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک خاص چال تھی۔ کوے نے روٹی کو شہد میں ڈبو دیا اور اسے چونچ میں دبا کر اسی درخت پر جا بیٹھا جہاں لومڑی اکثر آتی تھی اور لومڑی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں لومڑی پھر سے وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس نے روٹی دیکھی، اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ کوے کو بیوقوف بنانا مشکل نہیں۔ ارے میرے خوبصورت دوست، لومڑی نے خوش آمد بھری آواز میں کہا، کیا آج تم مجھے اپنا مدر گیت نہیں سناؤ گے؟ میں تو روز تمہاری آواز سننے کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ مگر اس بار کوا خاموش رہا۔ لومڑی نے ایک اور چال چلی، تم شاید مجھ سے ناراض ہو، لیکن دیکھو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تم مجھے گانا سناؤ گے تو میں تمہاری روٹی نہیں لوں گی۔ کوے نے دل ہی دل میں مسکرا کر کہا، آج یہ لومڑی اپنی ہی چال میں پھنسے گی۔ اس نے گہری سانس لی اور ایک رازدارانہ انداز میں بولا، اے چالاک لومڑی، آج کی روٹی خاص ہے۔ یہ عام روٹی نہیں ہے، بلکہ شہد میں بھیگی ہوئی ہے۔ اگر تم اسے چکھ لو تو تمہیں دنیا کی سب سے میٹھی چیز ملے گی۔ یہ سنتے ہی لومڑی کی رال ٹپکنے لگی اور کہنے لگی، سچ؟ ہاں، کوے نے کہا، لیکن صرف وہی لوگ اس کا مزہ لے سکتے ہیں جو میٹھے کے اصل شوقین ہوتے ہیں۔ اگر تم واقعی میٹھا پسند کرتی ہو تو آنکھیں بند کرو اور اپنا منہ کھولو، میں خود روٹی تمہارے منہ میں ڈالوں گا۔ لومڑی کی لالچ بڑھتی گئی۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کی اور منہ کھول کر انتظار کرنے لگی۔ کوے نے ایک لمحے کا بھی ضیاع نہ کیا۔ اس نے روٹی شہد سمیت سیدھا لومڑی کی ناک پر گرا دی۔ لومڑی حیران ہو کر چیخی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پاس ہی چیونٹیوں کا ایک بڑا غول تھا جو میٹھے کی خوشبو پاتے ہی لومڑی پر چڑھ دوڑی۔ یہ لومڑی، بچاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لومڑی اچھلنے کودنے لگی، مگر چیونٹیاں اس کے چہرے پر کاٹنے لگی۔ کوا زور زور سے ہنسنے لگا، ارے چالاک لومڑی، تم نے سمجھا تھا کہ ہمیشہ دوسروں کو بیوقوف بنا سکتی ہو، لیکن یاد رکھو، ہر چالاک کے لیے ایک اور بھی زیادہ چالاک ہوتا ہے۔ لومڑی شرمندہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کے بعد اس نے کبھی کوے کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ چالاکی ہی کافی نہیں ہوتی۔
لومڑی کی چالاکی نے آج اس کے خلاف ہی کام کیا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو دھوکہ دیتی آئی تھی، مگر اس بار ایک اور زیادہ ہوشیار دماغ نے اسے مات دے دی۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب جنگل کے تمام جانوروں نے ایک سبق سیکھا: عقل اور صبر کا دامن تھامنے والا ہمیشہ چالاک سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔